السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ دوستوں، آج ہم پاکستانی اور ہمارے بر صغیر کی جو خواتین ہیں ان کے ڈریسز کی ہسٹری اور اس کے بعد پھر ان کے رویے جو ہیں ان کا جو ہمارا کلچر ہے اس کے متعلق بات کریں گے۔ تو دوستوں، آپ کو لگ رہا ہوگا کہ جیسے علماء کرام مولوی بہت سختی کے ساتھ عورتوں کے پردے اور حجاب کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ علماء کا رویہ اچھا بھی ہے کہ وہ اگر سخت رہیں گے تو ہمیں ہمارے اس معاملے میں سخت سخت رہنا بھی چاہیے ان کو۔ ہمارے ایک دوست ہیں پروفیسر رمضان صاحب، تو ایک مرتبہ وہ بتا رہے، کہنے لگے کہ جسٹس صاحب مفتی اعظم پاکستان ایک جگہ بیان کرنے آ رہے تھے، تو ہمارے دوست نے اپنے گھر والوں سے کہا، عورتوں کو، کہ بھی آپ جسٹس صاحب کا بیان سننے چلو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی عورتیں کہنے لگیں کہ نہیں جی نہیں، اب یہ پرانی پرانی تھوڑی بات ہے، کوئی تقریباً 20 ایک سال پرانی بات۔ تو وہ عورتیں کیا کہتی ہیں کہ نہیں جی نہیں، ہم نے نہیں جانا، وہ ہمیں پردے کا کہیں گے اور ہم سے ہونا نہیں ہے۔ تو اب یہ ذرا تھوڑی سی پرانی بات ہے۔ اگر ہم ڈریسز سے بات شروع کریں تو ڈریسز کے حساب سے بہت سے کلچر جو ہیں وہ یعنی پاکستان بننے کے بعد بھی بہت سے کلچر کا اثر جو ہے، انڈین کلچر کا، برٹش کلچر کا اثر جو ہے وہ دیکھنے میں بہت زیادہ رہا۔ تو اس کے علاوہ پھر میڈیا، زیادہ تر انڈین میڈیا اور کی وجہ سے بھی وہ کلچر جو ہے وہ پاکستان میں بھی آتا رہا، جو انڈیا میں تو تھا ہی، لیکن یہاں پر اگر ہم اور مزید تاریخ میں جاتے ہیں تو یہ جو ڈریس ہیں پاکستان اور بر صغیر کی خواتین کے، تو یہ آئے کہاں سے ہیں؟ تو ہمارے خطے میں تو جو ہندو عورتیں ہیں ان کا لباس تو ایک ادسلی ساڑی تھا، اس کے علاوہ ان کا کوئی ہندوؤں کا کلچر اور کوئی ڈریس کے حساب سے نظر نہیں آتا۔ مسلمانوں نے کی آمد سے یہاں پر عربک آئے سب سے پہلے، اس کے بعد پھر ترک، سلجوق، افغانی اور ایران کا جب یہاں پر ان کا آنا ہوا ہے تو وہ اپنا کلچر بھی ساتھ ساتھ یہاں پر آتا گیا، جس کی وجہ سے یہ شلوار قمیض جو ہے ہمارے خطے میں وہاں سے آیا ہے۔ عربک ڈریس جو ہے وہ یہاں کے لوگوں نے اختیار نہیں کیا ہے۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ شاید محمد بن قاسم کے آنے کے بعد، جو عرب کے لوگوں کے آنے کے بعد، وہ شاید زیادہ پرانا زمانہ ہو گیا، 712 عیسوی تو بہت زیادہ پرانا ہو گیا۔ ہو سکتا ہے کہ اس دور کے قریب 100 200 سال وہ عربک کلچر بھی چلتا رہا ہو، لیکن اس کے بعد پھر زیادہ تر یہ افغانی ایرانی کلچر ہی ڈریسز کے معاملے میں دیکھنے کو ملا ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے پاکستانی اس وقت موجودہ، تو اگر ہم تھوڑا پیچھے جاتے ہیں 20 25 سال 30 سال، تو وہ ذرا تھوڑا سا ایک مختلف کلچر تھا۔ جیسے میں نے بتایا کہ دوسری تہذیبوں کے کلچر جو تھے ان کا انفلوئنس جو تھا، ان کا اثر جو تھا وہ کافی موجود رہا ڈریسز کے اندر۔ لیکن اب موجودہ دور کی بات کریں تو اس وقت جو ہے وہ ایک اچھا، پہلے کی نسبت زیادہ اچھا، کیونکہ اب یہ صرف ایک جیسا پاکستان کا اپنا کلچر چل رہا ہے ڈریسز کے معاملے میں، اور وہ پرانے جو اثرات ہیں باہر کے وہ کافی حد تک ختم ہو چکے ہیں، اور اس وقت جو ہے ایک انتہائی پردہ داری والا جو ڈریس جو ہے مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی دیکھنے کو نظر آتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک بیان فرماتے ہیں مسلمان عورتوں کو کہ تم اپنے اوڑھنیوں کو اپنے کندھوں پر ڈالے رکھو، تو وہ بھی ہماری ڈریس میں نظر آتا ہے کہ چادر کا استعمال اور دوپٹے کا، چادر کا استعمال ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر باقی دنیا سے دیکھیں تو اس کی نسبت مجھے پاکستان میں زیادہ پردہ نظر آتا ہے ڈریس کے حوالے سے۔ اور اس وقت خوشگواری کی بات ایک اور بھی ہے کہ خواتین نے نقاب لینا شروع کر دیا ہے۔ تو نقاب کا اگر دیکھیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اسلام کے آنے سے پہلے بھی جو عربک ڈریس تھا اس کے اندر نقاب شامل تھا، تو جب اسلام آیا تو اسلام نے بھی اس کو اسی پردے کو جو ہے نا برقرار رکھا۔ تو دوستوں، ڈریسز کے معاملے میں، خواتین کے ڈریسز کے بارے میں معاملے میں عرب ممالک کو، کچھ عرب ممالک کو چھوڑ کے باقی دنیا کے جو مسلمان ممالک ہیں ان میں زیادہ بہتر ہمارے پاکستان کا بر صغیر کا جو عورتوں کا پردہ داری والا لباس نظر اس وقت آ رہا ہے، اور یہ ایک بہت اچھی بات ہے۔ اور اس کی وجہ جو ہے میں علماء کرام کو ہی کہوں گا، خاص طور پر ڈاکٹر اسرار صاحب جو بہت ہی بغیر بلا خوف جو ہے ساری بات کرتے ہیں، تو پردے میں ان کا بھی ایک کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے۔ میڈیا کی وجہ سے ہمارے خواتین کو اس کا صحیح علم ہوا ہے، اور
یہ سارا کریڈٹ میں علماء کرام کو ہی دوں گا، اپنے خطے کے، پاکستان کے، جو کہ ریسرچ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر صحیح اس کا ترجمہ ہمیں بتاتے ہیں، ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ تو دوسری بات کرتے ہیں ہم کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین کو، جو امت کی مائیں ہیں، ان کو منع کیا کہ تم غیر مرد سے پردے میں بات کرو۔ تو یہ کلچر بھی ہمارے ہاں بہت زیادہ اچھے طریقے سے اس کو پورا کیا کلچر کہیں یا حکم کو کہنا چاہیے کہ حکم جو ہے قرآن پاک کا، یہ بھی اچھی طریقے سے پورا کیا جاتا ہے۔ پھر قرآن پاک عورتوں کو یہ بیان فرماتا ہے کہ آپ غیر مرد کے ساتھ سختی سے بات کرو۔ تو ہماری مستورات نے اس پر اتنا زیادہ عمل کیا ہے کہ ان میں ایک ایسی عادت ہو گئی کہ وہ اپنے مردوں کے ساتھ بھی ماشاءاللہ سختی سے ہی انہوں نے بات کرنا شروع کر دیا ہے۔ غیر مردوں سے تو کرتی ہی ہیں، تو اپنے مردوں کے ساتھ بھی ان کا رویہ جو بات کرنا جو ہے وہ ذرا تھوڑا سخت ہو گیا۔ تو ہماری مستورات نے اس حکم کو کچھ زیادہ ہی پورا کر دیا ہے، کچھ تھوڑا آگے بڑھ کر پورا کر دیا ہے۔ تیسری بات دوستوں میں کہوں گا جفا کی، وفا کی۔ تو ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، تو عالم ہیں بہت بڑے، تو وہ کچھ یوں بیان فرماتے ہیں کہ جیسا میں نے بر صغیر کی عورتوں کو، اس خطے کی عورتوں کو دیکھا ہے، ایسے پوری دنیا میں جفا کے معاملے میں کہیں نہیں دیکھا کہ ایک مرد کے ساتھ جب منسلک ہو جاتی ہیں تو پھر وہ کبھی کسی دوسرے مرد کا سوچتی نہیں ہیں۔ آپ یورپ کو دیکھ لیں، امریکہ کو دیکھ لیں، کہ موسٹلی اس قسم کا جو جفا اور وفا جو ہے نظر نہیں آتی ہے کہ وہ عورت صرف اور صرف اپنے مرد کے ساتھ، وہ ایک شخص دبئی جاتا ہے، سعودیہ جاتا ہے، وہ کئی سال باہر بھی رہتا ہے، لیکن جب واپس آتا ہے تو اسی کونے پہ جہاں بٹھا کے گیا ہوتا ہے عورت کو وہیں پر ہی پاتا ہے۔ تو اس قسم کی جفا پوری دنیا میں وہ بزرگ بیان فرماتے ہیں کہ اور کہیں نظر نہیں آتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی خواتین پردے کے معاملے میں، جفا کے معاملے میں پاکستانی مردوں سے تھوڑا آگے بڑھ گئی ہیں، تو یہ ایک اچھی بات ہے پاکستانیوں کے لیے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح پردے کی سمجھ بوجھ اور حیا عطا فرمائے، کہ جو قرآن پاک میں سورہ مومنین میں مومن مردوں کو کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ مومنین کی آنکھوں میں حیا ہوتی ہے۔ تو یہ آنکھیں جو ہیں یہ ظاہری بھی ہیں اور دل کی آنکھیں بھی ہیں۔ اب ایک لفظ بڑا مشہور ہوا ہے جی، آنکھ کا پردہ دل کا پردہ ہوتا ہے۔ تو حقیقت میں جو حکم ہے وہ تو پورا کرنا ہے، کہ جتنا حکم فقہائے کرام نے قرآن پاک میں جو بھی حکم آیا ہے بالوں کو چھپانا اور جو بھی سب جانتے ہیں اپنے حکم کو، تو اس کو تو پورا کرنا پھر بھی ضروری ہے۔ تو اور دوسرا دل کے پردے کا الگ حکم ہے کہ بھی آنکھوں میں حیا وہ ہر معاملے میں ہونی چاہیے، زبان میں حیا ہونی چاہیے، وہ مردوں میں عورتوں کے دونوں، مومنین کے لیے سب کے لیے حکم ہے۔ ہر چیز کے اندر حیاداری کے ساتھ ہی انسان کو چلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔